دوسری بات یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی جو مشرکین کے جو عید اور میلے جو ہوتے تھے جس میں ہر طرح کی خرافات ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے، ان میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایک لمبا قصہ لکھا ہے کہ قریش جو ہے ایک علاقہ تھا مکہ مکرمہ سے کافی دور، بوانا کے نام سے، تو وہاں پر جو ہے سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا اور میلے میں ساری خرافاتیں ہوتی تھی، اور اس میں جو ہے یہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے جن کی پیدائش ہوئی ہے، اور بچوں کو لے جا کر خصوصیت سے ان کے سر کے بال منڈوایا کرتے تھے۔ آج بھی جو ہے غیروں میں یہ رسم ہے کہ اپنے بچوں کے بال وہ کسی مقدس مقام پر لے جا کر منڈواتے ہیں، تو یہ قریش میں بھی ہوتا تھا۔ تو ہر سال یہ لوگ جاتے تھے، ایک رات وہاں قیام کرتے اور پھر واپس آتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب نے بھی کئی مرتبہ اصرار کیا، آپ منع کرتے رہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب ناراض ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پھوپھیاں بھی تھیں، وہ بھی ناراض ہو گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے، جبکہ پورا خاندان پورا قبیلہ جاتا ہے، آپ کو بھی چلنا چاہیے۔ تو جب چچا کی ناراضگی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری میں آپ ساتھ میں گئے، لیکن فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میری پھوپھیوں نے اس کو محسوس کیا اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے ڈرایا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی اس بت کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہاں پر ایک بہت ہی سفید رنگ کا کوئی آدمی ہے لمبا، اور وہ مجھ سے کہتا ہے وراءک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے قریب نہ جائیں، تو اس کی وجہ سے میں خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو گیا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں کسی طرح کے اس طرح کے میلوں میں یا اس طرح کی چیزوں میں جہاں پر خرافات ہوتی ہے میں کبھی شامل نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ ساری باتوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا خود بخود اس میں جائزہ لیں، کیا ہم اس طرح کی چیزوں میں شریک ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یہ ہمیں سیرت سے سبق لینا ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی ملتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر اگر جانور ذبح کیا گیا ہو تو آپ نے کبھی نہیں کھایا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے اور اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے مکہ کے زید بن عمرو بن نفیل، ان سے انہوں نے ملاقات کی ایک مقام پر، حدیبیہ کے قریب ایک مقام تھا بلدہ کے نام سے، وہاں پر آپ کی ان کی ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے جو ہے دسترخوان بچھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں، اور اس میں جو ہے گوشت رکھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کے نام پر جو گوشت ہوتا ہے، جو جانور ہوتا ہے، میں اسے نہیں کھاتا ہوں، چونکہ عام رواج بتوں کے نام پر ذبح کرنے کا ہوتا تھا، تو اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ تو یہ جو تھے شخصیت حضرت زید بن عمرو بن نفیل، کہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو نہیں کھاتا ہوں، میں اسی گوشت کو کھاتا ہوں جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ بے تکلف میرے دسترخوان کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اسی بخاری شریف میں جو ہے انہی زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بت پرستی نہیں کی اور غیروں کے نام پر یہ جانوروں کو نہیں کھاتے تھے، اور یہ لوگوں کو سمجھایا بھی کرتے تھے۔ یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو کہ بکری کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، آسمان سے بارش برسایا اللہ تعالیٰ نے، اور گھاس اگائی اللہ نے، یہ سب چیزیں اللہ کرتے ہیں، لیکن تم بکری کو ذبح کرتے ہو غیر اللہ کے نام پر۔ تو یہ کون سے عقل مندی کی، کون سے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، وہ اس طرح سے مشرکین مکہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتوں کے نام پر جو کھانا ہوتا تھا اس کو نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں کہ فلاں تہوار کا اور فلاں چیز کا ہم کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، تو یہ شریعت کا ضابطہ ہے، جو چیز بتوں کے نام پر چڑھاوے کے طور پر پیش کی جائے یا بتوں کے نام پر جس جانور کو ذبح کر دیا جائے، ایک مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔